امپورٹنٹ بات جو آج پرائم منسٹر نے کہی بھی کہ نیوکلیئر ایسٹ ہمارے کیوں ہم نیوکلیئر ملک بنے بیکاز دیر واز اے کنسسٹنسی آف پالیسی. پاکستان کے اندر سب سے بڑا خلل تب آتا ہے علی جب ہم لوگ کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں دیکھتے, معاملات رک جاتے ہیں, ریڈ ٹیپزم آ جاتی ہے. ایس آئی ایف سی بنایا تو اسی لیے گیا ہے کہ ریڈ ٹیپزم ختم ہو جائے گی, لیکن ابھی یہاں ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سک رہے ہیں. اس کے اندر اوبویسلی لیک آف ایجوکیشن, پراپر ایجوکیشن. انڈیا نے 1950s کے اندر آئی آئی ٹیز کا جال بچھایا, آج وہ سینکڑوں بلین ڈالر کما رہے ہیں. ہم 2.62 بلین ڈالر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 سے 3 بلین ڈالر کے لیے ہمیں مارے پھرنا پڑا آئی ایم ایف کے ساتھ. کیا ود منیمم انویسٹمنٹ یہ انڈسٹری پاکستان کو اس لون کے جو ایک ناسور ہے ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے اس سے جان چھڑا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ فیکٹر سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے پالیسی کے تسلسل کی بات کی, ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے, دس از بیسیکلی سینڈنگ اے ویری پازیٹیو میسیج ناٹ اونلی ود ان پاکستان بلکہ آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل, کہ آپ جو ہے یہاں پہ پالیسی کا آپ کنسسٹنسی دیکھیں کیونکہ ایس آئی ایف سی ول ریمین آن دا ٹاپ ٹو مینیج دا تھنگس. اور اس میں آئی ٹی کو انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ٹی ایک اسٹرانگ پلر ہے ہماری اکانومی کا, اور یہ ایک ریئلائزیشن ہے ٹوارڈز دیٹ تھنگ کہ ہم آئی ٹی کو اب آگے نئے سرے سے لے کے چلیں گے تاکہ ہم آئی ٹی میں جو ریفارمز کرنے چاہیے تھے ابھی تک ہم نے کیا غلط کیا ہے جس کو اب ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے جو اب ہونے کی طرف آ رہا ہے؟ آئی تھنک صرف آئی ٹی کا سیکٹر نگلیکٹڈ رہا ہے جس پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا گیا. بجٹ میں چیزیں اس طرح سے ان کو فیسیلیٹیشن نہیں دی گئی جس طرح سے سر نے کہا کہ ان کو جو ہے بیسیکلی ایز آف ڈوئنگ بزنس از سم تھنگ دیٹ ایوری انویسٹر نیڈس, چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ انٹرنیشنل انویسٹر ہو. ٹھیک ہے, جب تک آپ ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے جہاں ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے تب تک جو ہے وہ اپنا پیسہ انجیکٹ نہیں کریں گے کسی بھی جگہ پہ. اور اس وقت جیسے آپ نے ایک دوسری بات کی جو نیوکلیئر پاور والی بات کی, تو ہمارا نیوکلیئر پاور ہماری یوتھ ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, وی آر دا 5th لارجسٹ ینگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ وی آر دا 3rd لارجسٹ انگلش پاپولیشن ان دا ورلڈ ایز ویل. تو ہمارے ساتھ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں بٹ ہمیں ان کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنے ایڈوانٹیج کے طور پہ کیسے یوز کریں. پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم امپورٹ بہت کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہماری میگر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر ایک سرٹن لمٹ تک ہم ریلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. کیا ادھر ایکسپورٹ کرنے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کے اندر کوئی چیز امپورٹ کرنے کی ضرورت یا کوئی بہت بھاری تگڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت جس طرح کسی فیکٹری یا کارخانے کو لگانے میں پڑتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں کہ وہ اپنا چھوٹا سا سٹارٹ اپ کریں تو وہ کیسے کریں؟ کیونکہ آپ ایکسپورٹ بورڈ کے سی ای او ہیں, آپ ذرا گائیڈ کریں کہ وہ ایکسپورٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. جی دیکھیں, اس میں کسی بھی انویسٹمنٹ, یہ واحد سیکٹر ہے جس میں منیمل انویسٹمنٹ ہے اور ہائی ریٹرن ہے. منیمل انویسٹمنٹ کس طرح ہے؟ جیسے آپ نے ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنی ہے ایک اسکل سیٹ کو گین کرنے کے اندر. جیسے آج ہی اگر آپ نے اگر ایونٹ میں دیکھا ہو تو ہم نے بہت اپنے ہائی جو پروفائل اسٹارٹ اپس ہیں جو ایون فری لانسرز ہیں ان کو بھی ایوارڈ دیے ہیں. ان میں سے وہ فری لانسرز آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے سمپل صرف ایس سی او کی بیس کے اوپر جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن جس کو کہتے ہیں اس کی بیس پہ انہوں نے جاب سیکیور کی انٹرنیشنل, انہوں نے $2.5 لاکھ تک بھی کمائے ہیں.